میں ایئر بس 320 پہ کیپٹن ہوں اور تقریباً 14 سال سے یہی جہاز فلائی کر رہا ہوں. 7500 گھنٹے ہیں الحمدللہ. اور میں چیک ایئر مین بھی اس جہاز پہ رہا ہوں، جس کو پاکستان میں ڈیزگنیٹڈ چیک پائلٹ یا TRE کہتے ہیں. جہاز شروع سے ہی پروفائل پہ بہت اونچا آ رہا تھا، اور جو پہلی کال انہوں نے جو سنی گئی ہے، جو نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ شیئر بھی کی گئی ہے، وہ 5 ناٹیکل مائل پہ ہے، جس پہ وہ 3500 فٹ کی بلندی سے 3000 فٹ کی بلندی پہ آ رہے ہیں. 5 ناٹیکل مائل کے فاصلے پہ ان کو آئیڈیلی 1500 فٹ پہ ہونا چاہیے تھا. کسی بھی معیار سے وہ پروفائل پہ نہیں تھے، جبکہ ATC نے بالکل صحیح ان کو کال دی کہ ٹرن کریں لیفٹ 180 ہیڈنگ پہ، تاکہ دوبارہ سے چکر لگا کے آئیں اور ڈسینٹ پروفائل پہ آ جائیں. انہوں نے انسسٹ کیا کہ وہ کمفرٹیبل ہیں اور اسٹیبلشڈ ILS کی کال دی، جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسینٹ پروفائل پہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور دائیں بائیں بھی نہیں ہیں. تو اگر یہ دبئی وغیرہ میں ہوتے تو کنٹرولر ان کو کبھی بھی لینڈنگ کلیئر نہ کرتا، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کلچر ہی ایسا ہے، دے انسسٹڈ سو دے ور کلیئرڈ فار دی اپروچ. اب ہمارے یہاں ایک پروسیجر فالو ہوتا ہے گلائڈ سلوپ فرام ابو، کہ اگر ہائی ہیں تو ریٹ آف ڈسینٹ زیادہ کریں گے، نیچے آنے کی کوشش کریں گے. آٹو پائلٹ آن کے ساتھ کرنا ہم سکھاتے ہیں، چاہے ان کا آٹو پائلٹ آن تھا یا وہ مینولی کر رہے تھے، وہ ہائی آتے رہے ہیں. وہ 1000 فٹ پہ ان کو ڈیسیجن لینا چاہیے تھا، گو راؤنڈ کا نہیں لیا. 500 فٹ پہ ایک آخری چانس ہوتا ہے جب ویزیبلٹی اچھی ہو، وہاں بھی انہوں نے گو راؤنڈ نہیں کیا، کیونکہ وہ ہائی تھے. انہوں نے جہاز کا جو تھرسٹ تھا، تھرسٹ لیورز وہ پیچھے کر لیے، یعنی اس کا تھرسٹ ختم کر دیا جلدی تاکہ وہ لینڈ کریں، لیکن سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹچ ڈاؤن نہیں ہو سکا. اور تقریباً 3500 فٹ جب وہ رن وے پہ کراس کر چکے تھے تو کیپٹن نے ریئلائز کیا کہ لینڈنگ نہیں ہو سکتی. انہوں نے گو راؤنڈ کا فیصلہ کیا. اب جب انہوں نے گو راؤنڈ کا فیصلہ کیا تو اس میں اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ فلیپس ایک سٹیپ اوپر کریں گے اور لینڈنگ گیئر تب اوپر کریں گے جب جہاز تھوڑا تھوڑا کلائم کرنا شروع کر دے. لیکن فرسٹ آفیسر نے پرابلی فلیپس بھی اپ کر دیے، گیئر بھی اپ کر دیے، اس کی وجہ سے جہاز تھوڑا سا سنک ہوا. تھرسٹ کو آنے میں دیر لگتی ہے جب وہ آئیڈل سے اس کو میکس پاور پہ کریں. یہاں پہ تقریباً 4000 سے 45 فٹ پہ اس کے لینڈنگ گیئر اپ ہو گئے ہیں، اور اس نے جہاز کے انجنز نے رن وے کو ٹچ کیا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر دونوں، اور وہ انجنز یہیں پر ڈیمیج ہو گئے ہیں. اب چونکہ تھرسٹ آ گیا ہے، انہوں نے کلائم کیا، انہوں نے کہا ہم دوبارہ سے اپروچ کریں گے، لیکن یہاں بیچ میں کہیں ان کے انجنز نے پاور لوز کرنا شروع کی ہے اور ایونچولی وہ فلیم آؤٹ ہو گئے. جو تصویر بھی ایک شیئر کی جا رہی ہے نیٹ پہ، ان کے نیچے سے انجنز ڈیمیجڈ ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ ایک چیز نکلی ہوئی ہے، اس کو ریٹ بولتے ہیں، ریم ایئر ٹربائن. جب جہاز کی دونوں الیکٹرک AC بسز فیل ہو جائیں اور سپیڈ 100 ناٹ سے زیادہ ہو تو یہ آٹومیٹکلی ڈپلوائے ہوتا ہے ایمرجنسی جنریٹر کے طور پہ، اور کوئی کام نہیں کرتا. تو وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ انجنز فلیم آؤٹ ہو چکے ہیں. لینڈنگ گیئر اپ ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیک آف دوبارہ سے گو راؤنڈ کے بعد اپ کیے تھے. تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3000 پہ نہیں بلکہ 2000 مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، جو نہیں کر سکے. وہ 1800 پہ کوشش کی انہوں نے. اب فرسٹ آفیسر کی پینک سی کال ایک آئی ہے، جی کہہ کے اس نے ATC کو کہا ہے جلدی سے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم وی ہیو لاسٹ بوتھ انجنس. کیونکہ کنٹرولر ان کو دیکھ چکا تھا کہ ان رن وے پہ انہوں نے لینڈنگ گیئر نہیں بلکہ دور سے دیکھنے میں بیلی لینڈ کیا تھا، تو اس نے پھر کہا ہے کنفرم یو ول بیلی لینڈ اور کنفرم یو ول ڈو دا بیلی لینڈنگ. تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے ATC نے دونوں رن ویز ان کو اویلیبل کیے ہیں، لیکن ان کے پاس پاور ہی نہیں تھی. تو جب وہ اس کی کریش کی ویڈیو ہے، اس میں اس کی ناک اوپر اٹھی ہوئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پروفائل سے اوپر ہو کے کسی طرح سے رن وے تک پہنچ جائیں، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے. بہت ساری SOPs کی وائلیشن ہوئی ہے، بہت کچھ غلط ہوا ہے، اور کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہم لوگوں کو ہدایت دے بحیثیت قوم کہ ہم سارے اپنے کام پروفیشنلی کرنا سیکھیں. کتنی جانیں ضائع ہو گئیں اور اس کا جتنا دکھ کسی کو ہو سکتا ہے یہ تو ان سے کوئی پوچھے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.